السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون کی اہمیت کا مطالعہ کریں گے۔ عام طور سے گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون ہمارے روزمرہ کے تجربات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہر زائد اکائی سے ملنے والا افادہ سابقہ اکائی کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ تو گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون کی درج ذیل اہمیت ہے، جیسے صارفین کے لیے گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون صارفین کے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ایک صارف کس طرح محدود وسائل سے زیادہ تشفی حاصل کرتا ہے، اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے عام طور سے اگر ہم معیشت میں دیکھیں تو وسائل محدود ہے جبکہ خواہشات لامحدود ہے۔ انہی محدود وسائل سے لامحدود خواہشات پوری کی جاتی ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو وضاحت کی تھی کہ وسائل کا متبادل استعمال ہوتا ہے، یعنی چند وسائل ایسے ہیں کہ ایک ہی چیز سے کئی خواہشات پوری کی جاتی ہیں۔ جیسے اگر سپوز کر لو درخت سے لکڑیاں کاٹی گئی، اسی لکڑیوں کو مختلف شکل دے کر ہم اس سے افادیت حاصل کرتے ہیں۔ جیسے اگر گھروں کی بات کریں تو گھر میں دروازہ، کھڑکی، چیئر، ٹیبل وغیرہ یہ لکڑیوں سے ہی بنایا جاتا ہے، یعنی درخت تو ایک ہی ہے، اس سے لکڑیاں حاصل کی گئی، انہی لکڑیوں کو مختلف شکل دے کر ہم جو اس سے افادیت حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس طرح وسائل کا متبادل استعمال ہوتا ہے، ایک چیز سے ہم کئی خواہشات بھی پوری کر سکتے ہیں۔ تو صارفین کے لیے گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون اہمیت رکھتا ہے کہ محدود وسائل سے زیادہ تشفی کس طرح حاصل کی جائے، کیونکہ صارفین کی اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے۔ ہر صارف اپنی پسند کے مطابق چیزوں کی خرید کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ تشفی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح حکومت کے لیے فائدہ مند گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون حکومت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، خاص طور سے ٹیکس کی پالیسی ترتیب دینے کے لیے۔ گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون فائدہ مند ہے، جیسے اگر بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں تو اس پر کم ٹیکس، اور تعیش کی اشیاء ہے تو اس پر زیادہ ٹیکس۔ بنیادی ضروریات پر کیوں کم ٹیکس لگایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں روٹی، کپڑا، مکان، صحت اور تعلیم ہے۔ امیر ہو یا غریب شخص سب سے پہلے بنیادی ضروریات کو ترجیح دیتا ہے، اس کے بعد اگر اس کے پاس زائد پیسہ بچتا ہے تو وہ تعیش کی اشیاء خریدتا ہے، جس میں فریج، کار، ٹیلی ویژن، یہ تمام چیز، اے سی، ان تمام چیزوں کا شمار تعیش کی اشیاء میں ہوتا ہے۔ تو حکومت اس پر زیادہ ٹیکس لگاتی ہے، کیوں کہ تعیش کی خرید عام طور سے جو ہے امیر افراد زیادہ تر کرتے ہیں، تو اس لیے تعیش کی اشیاء پر زیادہ ٹیکس اور بنیادی ضروریات پر حکومت کم ٹیکس لگاتی ہے۔ تجارتی پالیسی ہے، قیمت کی پالیسی ہے، یہ تمام پالیسیاں ترتیب دینے کے لیے گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون حکومت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طرح قدر کا تضاد سمجھنے کے لیے گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون قدر کا تضاد سمجھنے میں اہمیت رکھتا ہے۔ تضاد عام طور سے ضد کو کہتے ہیں۔ عام طور سے اس میں دو اصطلاحات جو واضح کی گئی ہے، ایک ہے قدر استعمال اور دوسرا ہے قدر تبادلہ۔ چند چیزیں ایسی ہیں جس میں استعمال کی قدر بہت زیادہ ہے، برخلاف اس کے تبادلے کی قدر کم ہے۔ جیسے پانی، سورج کی روشنی، ہوا، اس میں استعمال کی قدر بہت زیادہ ہے لیکن قدر تبادلہ انتہائی کم ہے۔ برخلاف اس کے چند چیزیں ایسی ہیں جس میں تبادلے کی قدر زیادہ اور استعمال کی قدر کم ہے۔ مثال کے طور پر ہیرا، سونا وغیرہ۔ ہیرے اور سونے میں قدر تبادلہ بہت زیادہ ہے، یعنی اس کی قیمت ہم بہت زیادہ دیتے ہیں، برخلاف اس کے
استعمال کی قدر اس میں انتہائی کم ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی تقریبات ہے، شادی بیاہ ہے، فنکشن ہے، اس وقت ہیرے یا سونے کا استعمال جو وہ کیا جاتا ہے. اسی طرح گھٹتے ہوئے اشیائی افادے کا قانون مانگ کا قانون کی بنیاد ہے. عام طور سے مانگ کا قانون کسے کہتے ہیں؟ اسے بھی الفریڈ مارشل نے پیش کیا ہے. مانگ کے قانون کی تعریف اس طریقے سے ہے کہ اگر کسی شے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو صارفین چیزیں کم خریدتے ہیں اور کم قیمتوں پر زیادہ خریدتے ہیں. اس لیے گھٹتے ہوئے اشیائی افادے کا قانون مانگ کے قانون کی بنیاد ہے. یعنی کم قیمت پر زیادہ خرید اور زیادہ قیمت پر کم خرید. یعنی یہ ہمارے روزمرہ کے تجربات کی نشاندہی کرتا ہے. جب ہم کوئی بھی چیز بازار میں خرید کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں. یعنی جو چیزیں ہمیں پسندیدہ ہو ہم وہی خریدیں گے، اور قیمت بھی کیا رہنا چاہیے؟ کم سے کم، اور اس سے افادیت بھی زیادہ سے زیادہ ملے. اس لیے گھٹتے ہوئے اشیائی افادے کا قانون مانگ کے قانون کی بنیاد ہے کہ کم قیمتوں پر زیادہ خرید اور زیادہ قیمتوں پر کم خرید. تو یہ تمام گھٹتے ہوئے اشیائی افادے کے قانون کی اہمیت تھی. اس کے بعد اس سبق کا آخری یونٹ جو دیا ہوا ہے وہ ہے حاشیائی افادہ، مارجنل یوٹیلیٹی اور قیمت یعنی پرائس. ان دونوں کے درمیان تعلقات. ایک عقلمند صارف ہمیشہ حاشیائی افادے کا موازنہ قیمت سے کرتا ہے. یعنی حاشیائی افادہ مارجنل یوٹیلیٹی اور اس کا موازنہ قیمت پرائس سے کرتا ہے کہ کس طرح سے عام طور سے جو جیسا کہ میں نے کہا کہ گھٹتے ہوئے اشیائی افادے کا قانون مانگ کے قانون کی بنیاد ہے. تو ان دونوں کے درمیان تعلقات جدول کے ذریعے واضح کیا گیا ہے. جیسے شے کی اکائیاں، دوسرا دیا ہوا ہے حاشیائی افادہ مارجنل یوٹیلیٹی جسے کہا جاتا ہے، تیسرا ہے قیمت پرائس مارجنل یوٹیلیٹی. اس کے بعد جو دیا ہوا ہے وہ ہے بازار قیمت مارکیٹ پرائس، اور آخری دیا ہوا ہے حاشیائی افادہ کا قیمت سے موازنہ. تو اس طرح جدول کے ذریعے حاشیائی افادہ اور قیمت کے ذریعے موازنہ جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے. ایک اکائی کی قیمت فرض کریں 10 روپیہ ہے اور بازار قیمت 50 روپیہ. مثال کے طور پر اگر صارف سلسلہ وار ایک کے بعد ایک 6 اکائیاں استعمال کرتا ہے تو ہر زائد اکائی سے ملنے والا افادہ سابقہ اکائی کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، گھٹتا ہے. اس کی وضاحت جدول کے ذریعے کی گئی ہے. جیسے یہ شے کی اکائیاں ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم لیتے ہیں کہ ایک صارف شے کی اکائیوں میں گلاب جامن کا استعمال کرتا ہے، ایک کے بعد ایک سلسلہ وار استعمال کرے گا تو ہر افادہ دوسرے کے مقابلے میں کم ہوتا جائے گا. جیسے پہلا گلاب جامن استعمال کرے گا تو بہت زیادہ افادہ ملے گا، دوسرا گلاب جامن استعمال کرے گا تو اس سے کم، تیسرا گلاب جامن استعمال کرے گا تو اس سے کم، چوتھا استعمال کرے گا تو اس سے کم. یعنی ہر زائد اکائی سے ملنے والا افادہ سابقہ کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، جو جدول کے ذریعے واضح کیا گیا. جیسے پہلے گلاب جامن کا افادہ 10، دوسرے گلاب جامن کا 8، تیسرے گلاب جامن کا 7، چوتھے کا 5، پانچویں کا 3 اور چھٹا 1.
یعنی چھٹے گلاب جامن پر وہ پوری طرح سیراب ہو چکا ہے، عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں اس کا پیٹ بھر چکا ہے۔ اب اس کا قیمت سے موازنہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ جیسے ایک اکائی کی قیمت یہاں پر ہم نے 10 لی ہے تو اس سے اشیائی افادہ سے موازنہ کریں گے کہ 10 ضرب 10 از اکول ٹو 8 ضرب 10 از اکول ٹو 7 ضرب 10، 5 ضرب 10، 3 ضرب 10 اور 1 ضرب 10۔ اب یہاں پر اس کو ہم ضرب کریں گے تو ہمیں کل افادہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ جیسے 10 ضرب 10 ہوگا 100، اس کے بعد 8 ضرب 10 80، 70، 50، 30 اور آخری جو ہے 10۔ یعنی یہاں اگر ہم غور کریں تو افادہ ابتدا سے ہی گھٹتا جاتا ہے، یعنی شے کی اکائیاں جو ہے وہ کم سے کمتر ہوتے جاتی ہے۔ جیسے جیسے شے کی اکائی کا استعمال کریں گے حاشیائی افادہ کم سے کمتر ہوتا جاتا ہے۔ اب بازار قیمت، ایک اکائی کی قیمت جو ہے 50 روپیہ ہے، یعنی یہاں پر ہم لکھتے ہیں 50 50 50 50 50 50۔ اب بازار قیمت سے اشیائی افادہ کا موازنہ کریں گے۔ جیسے پہلا جو دیا ہوا ہے 100 is greater than 50، 80 is greater than 50، 70 is greater than 50، اس کے بعد 50 is equal to 50، 30 less than 50، 10 less than 50۔ اب اگر ہم یہاں موازنہ دیکھیں، پہلی، دوسری اور تیسری اکائی جو دی ہوئی ہے، ان تینوں اکائیوں میں اگر ہم دیکھیں تو اشیائی افادہ زیادہ جبکہ قیمت کم ہے۔ یہ علامت جو دی ہوئی ہے گریٹر دین اکائی سے زیادہ ہے، از اکول ٹو برابر، لیس دین اکائی سے کم، یعنی صارف اس وقت تک شے کی خرید کرے گا جب قیمت سے زیادہ اشیائی افادہ ملے گا۔ یعنی پہلی، دوسری اور تیسری اکائی خریدنے میں وہ کوئی جھجک محسوس نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ یہاں پر اس کو 50 روپیہ قیمت دینا پڑ رہا ہے جبکہ اشیائی افادہ اس سے زیادہ مل رہا ہے، 100، 80، 70۔ اس کے بعد جب چوتھی اکائی خریدے گا یہاں پر وہ، تو اس سے ملنے والا افادہ 50 ہے جبکہ قیمت بھی کتنی عطا کر رہا ہے؟ 50۔ یعنی یہاں پر جو ہے توازن ہے، مساوات ہے، یعنی اشیائی افادہ قیمت کے برابر ہے، تو یہاں پر صارف شے کی خرید کے لیے سوچ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر زائد اکائی خریدتا ہے تو یہاں پر برخلاف عمل ہو رہا ہے، یعنی اشیائی افادہ کم ہے جبکہ قیمتیں زیادہ دے رہا ہے۔ یعنی پانچویں اور چھٹی اکائی صارف نہیں خریدے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو قیمت زیادہ دینا پڑ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اشیائی افادہ کم مل رہا ہے۔ تو ایک عقل مند صارف ہمیشہ اشیائی افادے کا موازنہ قیمت سے کرتا ہے۔ جب تک وہ شے کی خرید کرتا رہے گا تب تک قیمت کم اور اشیائی افادہ زیادہ ہوگا، اور برخلاف اس کے شے کی خرید کہاں پر روکے گا وہ؟ جہاں پر اس کو قیمت زیادہ دینا پڑے اور افادیت کم ملے۔ تو اس طرح سے جو ہے اشیائی افادہ اور قیمت کا موازنہ یہاں واضح کیا گیا ہے، جو جدول کی مدد سے واضح ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔